جو تبلیغی جماعت کا نصاب ہے فضائل اعمال، اس سے میں نے درس دیا اور یہ بات ثابت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ یہ واقعہ مولوی زکریا نے فضائل اعمال میں لکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فریاد کی گئی قبر پہ جا کے، اور دور سے حضور نے فریاد سنی اور فوراً فریاد رسی فرمائی۔ یہ واقعہ میں نے فضائل اعمال سے بیان کیا۔ امام طبرانی جو محدث ہیں، وہ اور ان کے ساتھی 5 روز تک بھوکے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور پھر انہوں نے جا کے قبر انور پہ کہا یا رسول اللہ الجو، یا رسول اللہ بھوک۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں ایک شخص کو، مدینے کے تھے، وہ مدنی تھے، علوی تھے، انہیں حکم دیا کہ میرے کچھ مہمان ہیں مسجد نبوی میں، تم ان کے لیے کھانا پہنچا دو۔ وہ علوی کھانا لے کر پہنچے، کھانا بنوایا اور مسجد نبوی میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ تینوں رات میں موجود تھے، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص کھان لے کر آیا ہے، وہ اسے پیش کیا، ان تینوں نے کھا لیا، 5 روز کے بھوکے تھے۔ پھر اس شخص نے کہا امام طبرانی اور ان کے ساتھیوں سے، کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی تھی؟ ان تینوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے حضور کی بارگاہ میں ایک فریاد کی تھی۔ فرمایا میں تو سو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں مجھے حکم دیا کہ تم میرے 3 مہمان ہیں، ان کے لیے کھانا پہنچا دو۔ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی مدد کے لیے حضور آئے۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں، بیداری کا واقعہ مولانا نے لکھا، مولانا زکریا نے، کہ حضرت عثمان غنی کو جب دشمنوں نے محاصرہ کر لیا تھا، گھر میں نہ اناج جانے دے رہے تھے، نہ پانی جانے دے رہے تھے، اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس دن، اس روز عبداللہ بن سلام ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا ہوا آپ آئے، اور فرمایا کہ ابھی ابھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کھڑکی میں دیکھا، اس کھڑکی میں دیکھا، اور سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان تمہیں لوگوں نے محصور کر رکھا ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا پانی بھی بند کر دیا ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں سے ایک ڈول لٹکائی جس میں پانی تھا، میں نے وہ پانی پی لیا۔ اے عبداللہ اب تک میں اس پانی کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان تم کیا چاہتے ہو، تمہاری مدد کی جائے یا تم شہادت چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں شہادت چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، افطار آج تم میرے ساتھ کرنا۔ اے عبداللہ اب میں شہید کیا جاؤں گا۔ اور پھر وہی دن تھا کہ افطار سے پہلے پہلے شہید کر دیے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ افطار کیا ہوگا۔ یہ واقعہ کون لکھ رہا ہے؟ فضائل اعمال کا مصنف مولانا زکریا۔ تبلیغی جماعت میں آپ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اسے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے دیوبندیوں کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر کس بات کا جھگڑا ہے؟ یہ کچھ مولوی ہیں جو تمہیں لڑا رہے ہیں، بھیونڈی والوں اور ہندوستان والوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ کچھ مولوی تمہیں لڑا رہے ہیں۔ اگر امام احمد رضا لڑانے والے ہوتے تو بتاؤ جو امام احمد رضا کہہ رہے ہیں وہی فضائل اعمال کا مصنف کیوں لکھ رہا ہے؟ کیوں لکھ رہا ہے؟ اس لیے دیوبندیوں چھوڑو، توبہ کرو، سنی بن جاؤ، جہاں تمہارے آبا و اجداد تھے وہیں آ جاؤ، ہمارا تمہارا اتحاد ہو جائے گا۔ غیر مقلدوں چھوڑ دو، اہل حدیث فرقہ باطل فرقہ ہے، کلہم فی النار کا فرقہ ہے۔ توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، جہاں تمہارے آبا اور اجداد تھے، جس مسلک پر، جس مذہب پر، تمہاری نجات بھی ہو جائے گی اور امت مسلمہ کو اس اختلاف اور انتشار سے چھٹکارا بھی نصیب ہو جائے گا۔ قادیانیوں تم بھی توبہ کرو، اس مسلک پر آ جاؤ جہاں تم ماضی میں تھے، جہاں تمہارے آبا و اجداد تھے۔
ہمارا اور تمہارا اتحاد ہو جائے گا۔